السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے، اور طیب بلوچ بھی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سہیل آفریدی کی قیادت میں ایک احتجاجی مہم چلانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ یہ مہم کیا کامیاب ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس کے جو موجودہ صورتحال اور بالخصوص بین الاقوامی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پہ حالات کے تناظر میں پاکستان کے اندر اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا یہ کامیابی پی ٹی آئی کو ملے گی، نہیں ملے گی، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اور دوسرا ایک خبر ہے چھوٹی سی، اور وہ نسیم شاہ جو فاسٹ بالر ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے، ان کے ایک متنازع ٹویٹ کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں چل رہی تھیں، گردش کر رہی تھی، تو اس حوالے سے ایک اہم معلومات ہم تک پہنچی ہے، جس پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ ٹویٹ کیا گیا، اس کے پیچھے کون تھا، اور پی سی بی میں جو فاسٹ بالر ہیں وہ اب کیا موقف اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو دونوں موضوعات پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو یہ بلوچ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج میں جنگ اخبار میں نے پڑھا ہے، اس میں انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ جو رہائی فورس کا جو لفظ ہے یا جو رہائی فورس ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وڈرا کر گئی ہے۔ وہیں پہ خبر یہی آ رہی ہے جی کہ کوئی ممبرشپ کی جا رہی ہے، مہم کی جا جس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک رہائی کے لیے جو ہے وہ کچھ کوششیں کی جائیں گی عمران خان کے حوالے سے۔ تو آپ اس پوری صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پورا خطہ مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھ رہے ہیں جنگ کی لپیٹ میں ہے، اس پہ پاکستان کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، ٹاکس ہو رہی ہیں، جہاں پہ وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، تو کیا نقطہ نظر ہے آپ کا اس کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو رہائی فورس انہوں نے بنائی وہ اس کا نام ہی متنازع تھا، کیونکہ اس کو تشبیہ دی جا رہی تھی مکتی بانی، ایک جو تھا جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ترتیب چلی تھی، یاد ہوگا آپ کے، تحریک تھی، اس تحریک سے شاید اس وجہ سے انہوں نے اس رہائی فورس، کیونکہ فورس کا نام آ گیا تو وہ ایک تشدد، اشتعال یا ایک جنگ و جدل کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس وجہ سے ایک نام تبدیل کیا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جب رہائی فورس کا انہوں نے اعلان کیا اور وہ ممبرشپ کا جب آغاز کیا حال ہی میں، وہ برسٹر گور بھی تھے چیئرمین، وہ کنٹینر پہ، اور سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، تو ایک سوال نے جنم لیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ یوتھ کو اس میں انٹر کر رہے ہیں نا، اب یوتھ کے لیے نہ ہی نوکریاں دے رہے ہیں، یوتھ کے لیے نہ ہی ایجوکیشن ہے، یوتھ کے لیے نہ ہی صحت ہے، اور ان سب چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک یہ سٹنٹ کھیلا ہے، اور یہ یوتھ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک اب موجودہ جو صورتحال ہے خطے کی اور پاکستان کی، اس کے اندر کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی موومنٹ چلے، کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ چلے، تحریک چلے، اور جو ایک انڈیویجول کے گرد گھومتی ہو، جس کا منبع، جس کا مقصد، آبجیکٹو ہو کہ قیدی نمبر 804 کو جیلا جیل سے باہر آ کے کھڑا کرنا ہے۔ پہلی بات ہے جہاں سے تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں جو کولیکٹیو وزڈم پہ چلتی ہیں، انڈیویجول پہ نہیں۔ تحریک وہ کامیاب ہوتی ہے جو ایٹ دی لارج، پبلک ایٹ دی لارج کو ساتھ لے کر چلے، جو ایک نظریے کے تحت۔ تو ان کا نظریہ ہے ایک شخص کی جو ہے رہائی، فرد واحد کی۔ جب فرد واحد کے لیے کوئی، فرد واحد میں جب قانون نہیں بن سکتا، تحریکیں بھی نہیں چلتی، اور یہ دنیا میں کبھی کسی فرد واحد کے لیے اس طرح کی تحریک نہیں چلی، ٹھیک۔ تو اس وجہ سے یہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ دوسرا، اب آ جاتے ہیں کہ موجودہ سچویشن میں، کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا کہ اپریل کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے وہ تحریک چلائی جائے گی، اور وہ ایک کہا گیا، کچھ نے تصاویریں بھی شیئر کی تھی کہ ایک کنٹینر کی آزادی یا موت، اور یہ وہ سہیل آفریدی لیڈ کر کے لے کے آئیں گے اور سارا کچھ ہوگا۔ اس سینیریو میں آپ دیکھیں کہ اب موجودہ سچویشن کیا ہے۔ موجودہ سچویشن میں دو چیزیں ہیں، ہمیں عوامل کو دیکھنا ہے۔ ایک، مہنگائی ہوگی، غربت ہوگی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انرجی کرائسس ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جب پیٹرول جو ہے اتنا مہنگا ہو رہا ہے، تو اس میں کیا یہ اس تحریک کے لیے عوامی سینٹیمنٹس کو لے کے آ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، یا لوگ باہر نکال سکتے ہیں۔ جب ہم لوگ باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے
وہ نہیں نکال پائے گی. کیوں؟ پی ٹی آئی جو ہے اس سے عوام دیکھیں اب یہ سوشل میڈیا کی پارٹی رہ گئی ہے. آپ کو سوشل میڈیا پہ ادھر ان کا نریٹو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جب ہم پریکٹیکلی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب علیمہ خانم 10,000 کا جو ہے وہ فگر کہتی ہے کہ 10,000 بندے آنے چاہیے اڈیالہ جیل کے باہر, اور یہ وہ ان کی ہر ممکن اٹیمپٹ ہے, ہر منگل کو یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے, لیکن 150-200 سے اوپر بندہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے عوام نہیں آتی اب ان میں, ٹھیک ہے, ایک ریزن. دوسری یہ ہے کہ اس مہنگائی بے روزگاری کو سامنے بھی رکھ کر عوام نے ان سے ناتا توڑ لیا. ہاں عوام کو پتہ ہے کہ یہ مہنگائی کے لیے نہیں نکلیں گے, یہ بے روزگاری کے لیے بھی نہیں نکلیں گے, جو میں نے شروع میں تحریک کی بات کی کہ اصل ایشوز یہ ہیں, یہ نکلیں گے قیدی نمبر 804 کے لیے, اس کے لیے. اور پھر یہ جب روڈ پہ آ جاتے ہیں تو ان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ جلاؤ, گھراؤ, فتنہ, انتشار. تو اس وجہ سے کوئی بھی باشعور شہری پاکستان کا, وہ مہنگائی سے بھی تنگ ہو, کسی چیز سے بھی تنگ ہو, وہ ان کا ساتھ نہیں دے گا. وہ کہے گا کہ میں یہ تو ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کر دیتے ہیں, یہ تو ریاستی اداروں پہ حملے کر دیتے ہیں, اس وجہ سے یہ مجھے کامیاب ہوتی ہوئی نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی, یہ ریجیکٹ ہو جائے گی. اب دوسرا یہ ہے کہ خطے کی بھی اگر آپ سچویشن پہ اب آ جاتے ہیں, انٹرنل ہو گیا خطے میں. آپ مجھے بتائیں کہ ایران کے اندر جو ہے وہ رضا پہلوی نے پروٹیسٹ کرائے, پیچھے اسرائیل تھا, امریکہ تھا, ایک رجیم چینج کیا, جنگ سے پہلے رجیم چینج کیا, فٹ کی گئی, لیکن ایرانیوں نے اس پہ کور اپ کر لیا. اب جب خطے کی بات ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں کبھی بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں, کبھی نیپال کی مثال دیتے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہی 2 ممالک ہیں نا جہاں پہ ایک تحریک یا جنریشن زی کا ایک ایلیمنٹ سمجھے کہ انہوں نے ایک کامیاب وہ کبھی بنگلہ دیش, کبھی نیپال, کبھی کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ طریقے چلا کے حکومتیں بھی بدلی ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر وہ ہے تو ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ایران کے اندر یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکی, رجیم چینج کی, اور یہ ایفرٹ ختم ہو گئی. تو جب پہلوی کامیاب نہیں ہو سکا تو کیا اڈیالوی کامیاب ہو پائے گا؟ اچھا, پہلوی اور اڈیالوی میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. اگر آپ دیکھیں رضا شاہ پہلوی کہتے ہیں پاکستان کو ایران کو جو ہے اس کے ایسٹس ہم نہیں بنائیں گے, نیوکلیئر ایسٹس, ہم ڈی نیوکلیئرائزیشن کی پالیسی. یہاں پہ ہمارے اڈیالوی صاحب کی بھی ڈی نیوکلیئرائزیشن کی پالیسی ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لنک اپ تو ہے, لیکن پھر کہیں یہ نہ ہو, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جیسے ایرانیوں نے پھر ان لوگوں سے نمٹا ہے, پھر پاکستانیوں کو بھی ان احتجاجوں سے اس طریقے سے نہ نمٹنا پڑے. چلیں بھائی, آپ کا ویو اور جو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی تحریک, اور اس حوالے سے ظاہر بات ہے تو یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کریک ڈاؤن مقدمات کا معاملہ, اور پھر اس کے اوپر یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کے لیے اس طرح سے قانونی مدد نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. اچھا, نسیم شاہ کے حوالے سے جو فاسٹ بالر ہیں, کرکٹر ہیں, ان کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ معلوم ہوئی ہے. خبر کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک متنازع ٹویٹ انہوں نے کیا جس کے اوپر پی سی بی نے ان کو نوٹس بھی جاری کیا ہے, اور وہ جس پہ انہوں نے مریم نواز سے حوالے سے کہا جی کہ یہ جس طرح کا پروٹوکول جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے, کوئین آف لارڈز کا, کوئین آف لارڈز کے حوالے سے بات کی. تو بہت زیادہ جو ہے گو کہ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ان کی مشکل اس وقت بڑی جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ویلاگرز ہیں انہوں نے جب نسیم شاہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, بس اسی وقت مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ سختی آ گئی, پھنس گئے ہیں. وہ ہمارے جوڈیشری میں بھی کچھ یہی ہوا نا. صحیح ہے. اچھا, دوسرا معلوم یہ ہوا ہے کہ جو نسیم شاہ کے مینیجر تھے نا, جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے, صحیح ہے, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے ٹویٹ کرنا تھا اپنے اکاؤنٹ سے, لیکن وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سوئچ کرنا بھول گئے. صحیح ہے, اور نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے وہ ہو گیا. ایک تو یہ معلومات آ رہی ہے, تو فوری ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا تھا بعد میں. دوسری بات یہ ہے, یہی وہ سوال ہے جس کے اوپر میں آؤں گا. دوسری بات کہا جا رہا ہے کہ جو پی سی بی کی میں جو جواب جمع کروایا جائے گا اس میں بہرحال دوسرا موقف اختیار کیا جائے گا. اس میں موقف یہ اختیار کیا جائے گا کہ جناب ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. تو اب جب یہ اکاؤنٹ ہیک والی بات ہے تو اس کے اوپر ایک جو سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں وہ کوشچن یہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ اگر ہیک ہو جائے تو چند منٹوں میں دوبارہ وہ بحال نہیں ہوتا, دوبارہ ریکور نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو جو مینیجر کے خلاف جو کچھ کارروائی کرنی تھی یا ہونی تھی وہ تو وہ خود ہی نسیم شاہ نے ہی کوئی ایکشن لینا ہے یا لیا جا چکا ہے, اس کے انٹرنل وہ ان کا اپنا ایک ایشو ہے. وہیں پہ دوسری جانب کہ اگر یہی صورتحال اگر پبلک میں اگر بیان کر دی جاتی
تو یہ ذرا بچا جا سکتا تھا، درست تھا، اور ظاہری بات ہے کیونکہ جو کھیل کے میدان ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اس کو سیاست کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے. لیکن یہ کہانی بہرحال کہ جی اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اکاؤنٹ ہے، چلو اگر ہم لمحے بھر کو مان بھی لیں کہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، میں سوشل میڈیا پہ ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا جس میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ پاکستانی کرکٹر سے ہاتھ ملا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس موصوف نسیم شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے چہرہ ہی سائڈ پہ کر لیا تھا، اور ناگواری اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ناگواری کا اظہار کر رہا ہے شاید، یعنی کہ اس کا مائنڈ یہ ہے کہ یہ وہی والا جو پی ٹی آئی والے نے دیا ہوا کہ فرام 47 کا پی ایم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے تاثرات بتا رہے تھے. ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا تو اس کا بھی تو ثبوت مل جاتا ہے نا. دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی ہے نا، ٹیکنالوجی سے بھئی اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تو وہ آڈٹ یا فرانزک آڈٹ آپ کہیں یا فرانزک انالیسس کریں یا فرانزک پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے ہیک ہوا، کدھر سے ہوا، ڈی او ڈی کوئی نہ کوئی رپورٹ ہوتی ہوگی نا، چیزیں ہیں. تو یہاں پہ تو ایسی چیز کم ہے از کم ایک ای میل آ جاتی ہے جی کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو چکا ہے. کچھ بھی ایسا ہو وہ بھی سچ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو سٹوری پھر وہ والی آپ والی جو پہلی سٹوری ہے اس میں تو جان لگتی ہے کہ اس کا منیجر جو ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ منیجر جو ہے وہ سوئچ آف کرنا بھول گیا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کو احساس ہو گیا، ادراک ہو گیا، تو یہ فل فور آتے اپنا ایک ویڈیو پیغام دے دیتے، دیکھیں جی میرا یہ نہیں تھا اور یہ ریزن ہو گئی تھی، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرا جو کرکٹرز کو تو کہا گیا ہے، ان کا میرے خیال میں قانونی ریسٹرکشن بھی ہے کہ آپ سیاست میں جی وہ باقاعدہ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ جو کھیل سے وابستہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں نا وہ بیسیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو، بالکل، اس لیے ان کے بارے میں یہ اس طرح کی دیکھیں اب ایک کھلاڑی ہے نا، یہ پاکستان میں پولیٹیکلی تو پولرائزیشن ہے، ایک کھلاڑی ہے نا اس کو تو سوسائٹی کا ہر بندہ اور ہر پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے جب وہ میدان میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں اس معاملے پہ جو ہے وہ پی سی بی کیا کرتے ہیں. بہرحال جو آپ نے منہ موڑنے والی ویڈیو کی بات کی تو مجھے یاد آ رہا ہے، میرے اور آپ کے مشترکہ دوست ہیں خالد تاج صاحب، وکیل ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کے میں جو جھنڈا ہے جو آبائی گھر ہے وہ تو JUI فے کا ہے. تو یہ بہرحال ان کا جو ہے دیکھیں وہ اس میں تو ایک ریزن ہے نا، اس میں ایک ریزن ہے. ہم نے بہت سارا دیکھا، دیکھے والدین جو ہے نا، یہ جو پی ٹی آئی والا کلٹ ہے نا، یہ جو نوجوان ہیں یہ اپنے والدین اور ان کے سے بالکل مڑے ہوئے ہیں. ان کے والدین یا تو پی پی میں ہوں گے یا نون میں ہوتے ہیں، یا موسٹلی یہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو جنریشن ہے یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. تو اس میں اب وہ یہ کہہ دینا کہ ان کے ہاں دیکھیں ان کے والدین کا، اس کے والد کا خصوصی طور پہ تعلق ہوگا تو جمعیت علماء اسلام سے جو جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، عقیدت بھی ہوگی، ان کی پارٹی میں شامل بھی ہوں گے، لیکن یہ موصوف جو ہے یہ دیکھیں اگر یہ JUI فیس ہی ہوتے تو یہ موصوف بھی تو نہ موڑتے اور وہ تاثر بھی نہ دیتے. تو پورے سکاڈ کے اندر یہ وحید تھا جس نے ناگواری کا اظہار کیا تھا پی ایم سے ملتے ہوئے. چلیں دیکھیں اس معاملے پہ جو ہے وہ کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، جواب جمع کرایا جاتا ہے، پی سی بی جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو یہ کچھ مختصر حوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.